انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین بندے اور اس کے احکام کو پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ مختلف زمانوں میں اپنے مقصد سے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کے لیے تشریف لائے اور تعمیر انسانیت میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ ان انبیاء کے قلوب انوار الہی سے لبریز تھے۔ وہ انتہائی معصوم اور دانستہ و غیر دانستہ طور پر ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ کو تمام مخلوق کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لیے آپ کو ابو البشر اور تمام انسانوں کو اولاد آدم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آپ کی صورت بنائی، دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتائے، ان کی صفات کا علم عطا کیا، ملائکہ کے سامنے آپ کو عزت و بلندی عطا کی، فرشتوں نے آپ کی علمی جاہ و جلال کا اعتراف کیا اور بحکم خدا آپ کو سجدہ تعظیمی پیش کیا۔ ابلیس نے انکار کیا، جس کی وجہ سے مردود بارگاہ خدا ٹھہرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان مسلمات میں سے ہے۔ قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ آپ کا ذکر جمیل موجود ہے اور آپ کے متعلق تمام واقعات ملتے ہیں۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں آپ کے تفصیلی حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جیسا کہ ارشاد عالی ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے خلیفہ بنانے کے متعلق جب سنا تو اپنے خدیے کے ساتھ بارگاہ مولا میں عرض کی، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اس عرضی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اپنا نائب بنانے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں، یہ بھلا اس کے سوا اور کون جانتا ہے؟ علامہ ساوی خلیفہ بنانے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا خدا تعالیٰ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر رحمت فرمانا ہے، اس لیے کہ عام بندوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ کسی وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات وصول کر سکیں۔ عام بندے تو فرشتوں کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو مبعوث فرمانا اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت اور احسان ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اگرچہ ظاہری طور پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ اور نبی ہیں، لیکن اصلاً ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خلیفہ ہیں۔ اس بات کا حدیث میں بھی ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی اٹھائی گئی، پھر اسے مختلف پانی سے گوندا گیا، وہ گارا بن کر چپکنے لگی، سیاہ ہوئی، پھر اس مٹی میں بوسیدہ بو پیدا ہوئی، اور خشک شدہ مٹی سے جب ہوا گزری تو اس میں آواز پیدا ہوئی۔ تخلیق آدم علیہ السلام کی تمام کیفیات قرآن عظیم کے مختلف مقامات پر درج ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر دنیا بھر سے لی ہوئی مٹی کا یوں ذکر فرمایا، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ اسی طرح سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ان آیات کے علاوہ دوسری آیات میں بھی دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر ذکر ملتا ہے۔ نیز احادیث سے بھی آپ کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ روایت میں ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے لیے
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو مٹی لانے زمین پر بھیجا تو زمین کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ حصہ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ زمین نے تیری پناہ طلب کی اور میں نے دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو روانہ کیا، وہ بھی بغیر مٹی لیے لوٹ آئے اور زمین کی عرض بارگاہ الہی میں کہہ سنائی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ پہلے کی طرح زمین نے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پناہ طلب کی تو آپ نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کا حکم پورا کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ تخلیق آدم کے لیے لی گئی مٹی کی حالت اور اس کے اثرات مختلف تھے۔ آج جو انسانوں میں مختلف کردار و طبیعت، صورت و سیرت اور نرم و سخت مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ اسی مٹی کا اثر ہے جسے مختلف مراحل سے گزارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق ہوئی، آپ کی صورت بنائی گئی، قد مبارک ڈھالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا آپ کے جسم اقدس کو جنت میں رکھا اور پھر آپ کے جسم اقدس میں جمعہ کے دن روح پھونکی۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر تک پہنچی تو انہیں چینک آ گئی اور ان کی زبان سے پہلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کا نام اور ان کی صفات کا علم دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان فرمائے، جس سے ان کے دل میں مزید آپ کی عظمت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو جسمانیت کی حالت میں آنے کے بعد تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ تعظیمی پیش کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے اسی تکبر اور نبی کی تعظیم سے انکار نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود اور ذلیل و خوار کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن عظیم میں یوں ہے، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس لائن کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام مقیم ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی خوشگوار فضا میں تنہا تھے، کوئی ساتھی نہیں تھا جس سے دل بہلاتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نیند طاری فرما دی اور آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اپنے پاس ایک عورت کو دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں کیوں پیدا فرمایا گیا ہے؟ حضرت حوا نے عرض کی کہ میں عورت ہوں اور مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ پھر جب آپ نے حضرت حوا کی طرف دست محبت بڑھانا چاہا تو فرشتوں کے کہنے سے رک گئے، یہاں تک کہ فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم و حوا کا نکاح ہو گیا اور آپ دونوں جنت میں رہنے لگے، طرح طرح کی نعمتیں کھاتے اور آرام کرتے۔ ابلیس ملعون شیطان و مردود ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بغض و حسد میں چور انتقام لینے کی سوچتا رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابلیس ملعون نے آپ کو وسوسے میں ڈالا اور کہنے لگا کہ اے آدم، میں آپ کو ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا پھل کھانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی اور اس شجر ممنوعہ کی طرف لے آیا۔ چنانچہ حضرت آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور جو شیطان نے پھل کھانے کے فائدے بیان کیے تھے وہ لا حاصل رہے۔ جب حضرت آدم و حوا نے پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ جنت سے زمین پر اتر جائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا سرزمین جدہ میں
उतारी गईं। रवायत है कि जुदाई के बाद हजरत आदम और हव्वा की पहली मुलाकात 9 ज़ुल्हज्जा को मैदान अरफात में हुई। इसीलिए इस दिन का नाम अरफा और मुकाम अरफात हो गया। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम और हव्वा की तबीयत बेचैन थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवील जमाना तक गिरिया उजारी करते रहे और मुसलसल आंख भिगोते रहे। रवायतों में आता है कि अगर तमाम महले जमीन की गिरिया उजारी का मवाजना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रोने से किया जाए तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया उजारी और माजरत तलबी के बराबर न होगा। हजरत आदम की मुसलसल आजिज़ी रब को पसंद आई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगी और यूं आपकी तौबा कबूल हो गई। हजरत आदम और हव्वा का अर्श से फर्श पर तशरीफ लाने के बाद उन दोनों के मिलाप से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई और मुसलसल पैदावार से इंसानी नस्ल फलती फूलती गई। इस हवाले से मनकूल है कि हजरत हव्वा 20 या 40 मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई। हर हमल में 2 बच्चे पैदा होते, एक लड़का और दूसरी लड़की होती। उनके बड़े होने के बाद पहले हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह कर दिया करते थे। हजरत आदम की औलाद में 2 लड़के हाबील और काबील भी थे, जिनके साथ एक एक लड़की भी पैदा हुई थी। काबील की बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि हाबील की बहन लेओसा कम हसीन और जमील थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन से और हाबील का निकाह काबील की बहन से करना चाहा तो काबील इनकार कर बैठा और अपनी ही खूबसूरत बहन से निकाह करने के लिए बजिद हो गया। इस पर दोनों ने आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। काबील ने गंदम और हाबील ने एक बकरी को पहाड़ की चोटी पर रख दिया और फिर आसमान से एक आग नाजिल हुई और उसने हाबील की कुर्बानी ले ली, जबकि काबील की कुर्बानी यूं ही धरी रह गई। इस तरह हाबील अकलीमा के हकदार हुए। काबील की कुर्बानी रद्द होने के बाद उसके दिल में बुग़्ज़ व अदावत की आग भड़क उठी और उसने हाबील को कत्ल करने की धमकी भी दे डाली। इस पर हाबील ने उसे खौफे खुदा दिलाया और कहा कि अगर तूने मुझे कत्ल किया तो बदले में मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा और मेरे कत्ल का गुनाह तेरे सर होगा। हाबील की खौफे खुदा पर मुश्तमिल गुफ्तगू का काबील ने कुछ असर कबूल न किया और उसने तस्कीन शहवत के लिए अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया और यूं तारीख इंसानी का सबसे पहला कातिल और मुजरिम काबील हुआ। कत्ल से फारिग होने के बाद काबील हैरान और परेशान हुआ कि अब लाश कहां छुपाई जाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने 2 कौवों के जरिए उसे लाश दफनाने की तरकीब बताई और फिर काबील ने भी कौवे की तरह जमीन खोदकर हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने जन्नती फल खाने की ख्वाहिश की। आपके बेटे फल तलाश करने निकल गए तो उनकी मुलाकात फरिश्तों से हुई। फरिश्तों ने कहा, तुम लोग फल मत ढूंढो, वापस लौट जाओ, हजरत आदम की उम्र पूरी हो चुकी है। फिर फरिश्ते पहले आपकी रूह कब्ज करने आए, आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई और बाद नमाज जनाजा जिस्म अक़दस को कब्र में उतार दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुकाम तदफीन मालूम नहीं। मशहूर है कि हिंद में उसी पहाड़ी के करीब दफन किया गया था जिस पर आप जन्नत से उतारे गए थे, या ये कि मक्का में जबले अबू कुबैस के पास दफन है। और बास का कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आब आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम और हव्वा का जिस्म मुबारक एक ताबूत में रख लिया और फिर बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया।